1 سال تک مقدمے کی سماعت کرنے کے بعد پاکستان کے خلاف جاسوسی اور تخریب کاری کے الزامات ثابت ہونے پر بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی سزائے موت کا فیصلہ آتے ہی بھارت اپنے جاسوس کو بچانے کے لیے تلملا اٹھا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں نئی دہلی کی جانب سے پاکستانی ہائی کمشنر کے حوالے کیے گئے مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کلبھوشن یادیو کے خلاف ٹرائل کے بارے میں اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمیشن کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا، اور اگر کلبھوشن کے خلاف ٹرائل میں قانون و انصاف کے بنیادی تقاضے پورے نہیں ہوئے تو بھارت کی حکومت اور عوام اسے منصوبے کے تحت قتل تصور کریں گے۔ دوسری جانب یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں کلبھوشن یادیو کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد بھارتی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان درجنوں پاکستانی قیدیوں کو بھی رہا نہیں کرے گی جنہیں بدھ کو پاکستان کے حوالے کیا جانا تھا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو رہا کیے جانے والے پاکستانی قیدیوں نے سزا کی مدت بھی پوری کر لی تھی، اور ان کی یہ رہائی پاکستان اور بھارت کی طرف سے ایک دوسرے کی جیلوں میں سزا کی مدت پوری کرنے والے قیدیوں کی رہائی کے اقدام کے تحت ہونی تھی۔ اسی طرح سزائے موت کے تناظر میں ایک اہم بات 8 اپریل کو سامنے آنے والی وہ خبر ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب طاہر نیپال سے اچانک لاپتہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ کرنل ریٹائرڈ حبیب طاہر کی گمشدگی اور کلبھوشن یادیو کی سزا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور کرنل حبیب کے اغوا میں بھارت ملوث لگتا ہے۔ یوں کلبھوشن یادیو کو پاکستان کی جانب سے سنائی جانے والی سزائے موت کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، لیکن پاکستان کے عوام کی اکثریت اور تجزیہ کاروں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کلبھوشن یادیو کی سزا پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے لیے وارننگ ہے، جبکہ کلبھوشن نے پاکستان میں کارروائیوں کا اعتراف کیا ہے اور اسے سزائے موت پاکستان کے قانون کے مطابق دی گئی ہے۔ یوں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن کی پھانسی کا فیصلہ درست اور قانون کے مطابق ہوا ہے، اور پاکستان میں یہ فیصلہ بیرونی مداخلت روکنے میں کارآمد ثابت ہوگا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انڈین نیوی کا کمانڈر کلبھوشن یادیو پاکستان کی زمین پر دہشت گردی کرواتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے جنیوا کنونشن میں موت کی سزا واضح ہے۔ اس تناظر میں کلبھوشن یادیو کی سزا وہی بنتی ہے جو اس کو دی گئی ہے، کیونکہ کلبھوشن نے پاکستان کے خلاف تخریبی کارروائیوں کا خود اعتراف کیا ہے، جس کے سارے ثبوت بھی موجود ہیں، اور یہ سارے قوائف اقوام متحدہ میں بھی جمع کروائے جا چکے ہیں۔ پس پاکستان نے اس سلسلے میں قانونی اور درست پالیسی پر عمل کیا ہے، لہٰذا اس کو اس سلسلے میں بھارت اور عالمی برادری کے رد عمل کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بھارت اور عالمی برادری اس سلسلے میں کوئی رد عمل دیتی ہے تو پاکستان کو اس کا جواب بھی مؤثر طریقے سے دینا چاہیے، کیونکہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ عالمی برادری اپنی سابقہ منافقانہ پالیسی اپناتے ہوئے بھارت کا ساتھ دے گی، مگر پاکستان کو اس معاملے میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس بار پیچھے ہٹ گیا تو اس کے دشمنوں کو آئندہ بھی تخریب کاری کرنے کا موقع ملتا رہے گا، اور اگر وہ اب اپنے فیصلے پر ڈٹ جائے اور کلبھوشن کو سولی پہ لٹکا دے تو یہ آئندہ بھی دشمنوں کے لیے پیغام ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہ دیکھے، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔ وصال اردو، حق کا راہی